السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 208 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، جب وہ اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو یدیہ، یدن ایک ہوتا ہے، یدی دونوں ہاتھ اٹھاتے، حذو اس کا معنی ہوتا ہے برابر، منکبیہ یعنی منکب ایک کندھے کو کہتے ہیں اور یہ دونوں کندھے، دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر تک۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب رکوع کرتے تو اس وقت پوری مضبوطی کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑتے، من رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو، ثم حسر ظہرہ پھر اپنی پشت مبارک کو جھکاتے، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا، یعنی کمر بالکل سیدھی ہو جاتی۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، اور جب آپ سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ اس طرح رکھتے، غیر مفترشٍ کہ نہ تو ہاتھ پوری طرح کھلے ہوتے، ولا قابضہما اور نہ ہی آپ ان دونوں ہاتھوں کو زور سے مٹھی کی طرح بند کرتے، بلکہ ڈھیلا سا رکھتے اپنے ہاتھوں کو زمین پر۔ واستقبل بإطراف اصابع رجلیہ القبلہ، اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو متوجہ کرتے قبلہ کی جانب، یعنی جب رکوع میں جاتے تو پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف مڑی ہوئی ہوتی۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، اور جب آپ دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور جب آپ آخری رکعت یعنی چوتھی رکعت کی تشہد بیٹھتے، قدم رجلہ اليسرى تو اس وقت آپ بایاں پاؤں آگے کی طرف کھسکا دیتے، وَنَصَبَ الْأُخْرَى اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ اور آپ اپنی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے، یعنی جب آپ بیٹھتے تو آپ کی پشت سرین کولا یہ زمین پر ہوتا۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پوری کیفیت بیان کر دی گئی ہے کہ آپ نماز کے تمام ارکان کو کس طرح سے ادا کرتے تھے، قیام کیسا تھا، رکوع میں کیسے جاتے تھے، اٹھتے کس طرح تھے، پھر سجدے میں کیسے جاتے، پھر کیسے اٹھتے، پھر جاتے، پھر درمیان کی تشہد کیسے بیٹھتے، پھر آخری تشہد میں آپ کے پیروں کی کیفیت کیا ہوتی۔ یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی ہم اپنی مرضی سے اس کے رکوع سجود یا کسی چیز کی کوئی کیفیت ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، بلکہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نماز کے تمام ارکان کو بڑے آرام کے ساتھ ہم ادا کریں گے، یعنی اس میں جلدی نہیں کریں گے، تیزی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر تیزی ہوگی تو پھر بھی نماز متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ نماز نہیں ہے جس کو تیزی سے پڑھا جائے۔ یہ دوسری اس سے اگلی حدیث ہے علی بن ابی طالب، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ کان اذا قام الی الصلاۃ، کہ بے شک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے،
تو یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے متوجہ کیا ہے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہاں سے لے کر یہ مسلمین تک پڑھتے تھے، اور پھر یہ پڑھتے کہ اللہم انت الملک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت ربی، تو میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، الی آخر ہی، اس کو آخر تک پڑھتے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، وفی روایت اللہ، اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ ان ذالک فی صلاۃ اللیل، کہ یہ دعائیں جو تھیں نا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، یعنی فرض نماز میں نہیں بلکہ تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دعا فرض نماز کے آغاز میں اس کو پڑھنا بھی مسنون ہے، لیکن زیادہ تر اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے میں اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ وجہت وجہی للذی، یہ دعا، اور دوسری اللہم انت الملک، یہ دونوں دعائیں نفلی نماز میں پڑھنی چاہیے۔ بعض نے کہا ہے کہ فرضی نماز میں نماز کے شروع کرنے سے پہلے پڑھی جائے، اور اس میں جو بڑے مشہور محقق ہیں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، انہوں نے ترمذی کی شرح لکھتے ہوئے بھی یہی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث میں دو طرح سے یہ روایت منقول ہے، اور دونوں طریقوں سے یہ روایت جو ذکر کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ دعا آپ رات کی نماز میں پڑھتے تھے، اور پھر اس کو انہوں نے جب ترمذی کے ابواب الدعوات میں 3 طرق سے اس کو روایت کیا ہے، اور تینوں میں سے کسی میں بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ آپ شب کی نماز میں، رات کی نماز میں اس کو پڑھتے تھے، بلکہ اس کے برعکس ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو اس موقع پر پڑھتے۔ تو بہرحال یہ دعا ہو یا باقی دعائیں ہوں، مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم کرنے کے لیے پہلے سے ہی بندے کو اس طرح کا ذہن بنانا چاہیے، اور پہلے سے اپنی توجہ کو خالص کر کے پھر نماز کو شروع کرنا چاہیے، تاکہ نماز صحیح پڑھی جائے۔ اور اگر جس طرح عام طور پر ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور انہی سوچوں کو لے کر ہم مصلی پہ آ کر ایک عادت کے طور پر نماز شروع کر دیتے ہیں اور اپنی توجہ خالص نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے توجہ کو خالص کر لیا جائے۔ تو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے، سکت ہنیئۃ، تو آپ کچھ وقت خاموش رہتے، قبل ان یقرأ، قرأت کرنے سے پہلے۔ فسألتہ، میں نے آپ سے پوچھا، تو فقال، آپ نے فرمایا، اقول، میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان بہت دوری پیدا کر دے، یعنی میں گناہوں سے بہت دور ہو جاؤں۔ کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ اللہم نقنی من خطایای، اے اللہ میرے گناہوں کو صاف کر دے۔ کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، یعنی کپڑا کوئی بھی صاف کرنا ہو اس کے لیے محنت ہوتی ہے، لیکن سفید کپڑے کو ذرا بڑے احتیاط سے اور اس کی صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہاں ابیض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یعنی بالکل مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ مجھے دھو ڈال میری خطاؤں سے پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ ثلج اس کو کہتے ہیں جو دھوئیں کی طرح نرم قسم کی برف ہوتی ہے، جس طرح برفانی علاقوں میں جب برف پڑتی ہے
تو وہ بالکل نرم ہوتی ہے، اور برد کہتے ہیں اس کو جو اولے برستے ہیں۔ یعنی یہاں ان سارے الفاظ سے یہی مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرتے تھے، اور نماز شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یہ اگلی حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہ کان یقول، بے شک وہ کہا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ بابرکت ہے تیرا نام، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے اور تیرا نام برکت والا ہے، یعنی تو ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدک، اپنی تعریفوں کے ساتھ، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، رواہ مسلم بسند منقطع سند کے ساتھ، والدارقطنی موصولا، دارقطنی نے اس کو موصول قرار دیا ہے، وہو موقوف، اور یہ روایت جو ہے یہ موقوف ہے، یعنی مرفوع نہیں ہے، موقوف روایت ہے۔ اور اسی طرح ونحوہ عن ابی سعید الخدری مرفوعا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مرفوعاً ذکر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے، عند الخمسہ، پانچوں کتابوں میں۔ اور وفی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وکان یقول بعد التکبیر، کہ وہ تکبیر کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو بہت اچھی طرح سے سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں پناہ کا طلبگار ہوں شیطان سے، مردود سے بچنے کے لیے، من حمزہ و نفخہ و نفثہ، اس کے وسوسے ڈالنے سے اور اس کے پھونکنے سے اور اس کے تکبر سے، یعنی ان چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد دعا پڑھتے، پھر تعوذ پڑھتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور تکبیر کے بعد اللہم باعد بینی، یہ بھی ٹھیک ہے، اور سبحانک اللہم کی اگرچہ یہ سند جو یہاں بیان کی گئی ہے یہ موقوف ہے، لیکن خمسہ میں اس کی سند مرفوع ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو اس دعا کو ہلکی آواز کے ساتھ پڑھتے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سیکھیں، یعنی ان کو اس دعا کے الفاظ بہت پسند تھے، تو اس لیے اس حدیث کو تمام محدثین حکماً مرفوع کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ حکماً مرفوع ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ اور باقی رہا تعوذ پڑھنے کا مسئلہ، تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس سے پہلے تعوذ پڑھیں، شیطان سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ الفاظ پڑھیں، تو اس لیے سورہ فاتحہ چونکہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اس لیے اس کے شروع میں پہلے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ نماز کی ابتدائی دعائیں ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہے انشاءاللہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تھے، والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اور آپ قرات شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین سے، یعنی جب آپ جماعت کرواتے تو ظاہر ہے اس وقت اونچی آواز میں پڑھتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، ان کا گھر مسجد سے ملا ہوا تھا تو آواز آتی تھی،
تو آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرتے، پھر آپ کچھ دیر خاموش رہتے، پھر الحمدللہ سے آپ کی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ یعنی جب آپ جہری نماز پڑھاتے، یعنی اونچی قرات والی، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دو نمازیں جو دن کے شور میں آتی ہیں، شرعی طور پر ان میں قرات مخفی ہوتی ہے۔ یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں امام اونچی آواز سے سورہ فاتحہ یا دوسری صورتیں نہیں پڑھتا، صرف اللہ اکبر اور سمیع اللہ ہی کہتا ہے۔ اور جو 3 نمازیں ہیں، فجر اور مغرب اور عشاء، ان میں اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، ان کو جہری نمازیں کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ جہری نماز پڑھتے اونچی آواز والی، تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کے آپ خاموش رہتے، پھر آپ کی آواز الحمدللہ رب العالمین سے آنا شروع ہوتی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ آہستہ پڑھتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، اور جب آپ رکوع کرتے تو آپ نہ سر کو بہت ہی اونچا کرتے اور نہ ہی نیچا کرتے، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، لیکن اس کے درمیان رکھتے تھے۔ یعنی اس کا اندازہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ رکوع اس طرح ہونا چاہیے کہ کمر اتنی سیدھی ہو کہ اگر کمر کے اوپر کوئی بھرا ہوا گلاس پانی کا یا کوئی ڈونگا رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے، یعنی نہ سر اٹھا ہوا ہو اور نہ ہی سر نیچے ہو، بلکہ بالکل ہموار ہونی چاہیے کمر۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم اپنے گھٹنوں پر پورا بوجھ ڈال کر کھڑے ہوں گے، یعنی دونوں ہاتھوں سے گھٹنے اس طرح پکڑے ہوئے ہوں کہ پورا بوجھ گھٹنوں کے اوپر آئے اور بازو بالکل سیدھے ہوں، تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدے کے لیے نہ جھکتے یہاں تک کہ یستوی قائمًا، سیدھے کھڑے ہو جاتے، یعنی اٹھتے اٹھتے سجدے کی طرف جھک نہیں جاتے تھے، بلکہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے اطمینان کے ساتھ، جس طرح ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں نا، حتی تطمئن قائمًا، کہ اطمینان سے تم کھڑے ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو طریقہ سکھایا تھا، تو خود اپنا بھی ان کا یہی طریقہ تھا۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، اور جب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تو آپ اس وقت تک دوسرا سجدہ نہ کرتے حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، یہاں تک کہ آپ اچھی طرح سے بیٹھ جاتے، یعنی ٹھیک آرام کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ کے سارے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتے، تو یہاں جالسن کا لفظ ہے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے تھے، یعنی 4 سے زائد رکعتیں نبی علیہ السلام نے اکٹھی نہیں پڑھی سوائے وتر کے۔ وتر نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، کبھی 3، کبھی 1 بھی پڑھتے تھے، کبھی 5 بھی پڑھتے تھے، اور کبھی 9 بھی پڑھتے تھے۔ ان کا ذکر انشاءاللہ وتروں کا وتر کے باب میں یا جہاں یہ مسئلہ شروع ہوگا وہاں یہ آئے گا۔ تو 2 رکعتوں کے بعد آپ التحیات ضرور بیٹھتے تھے، بغیر التحیات بیٹھے آپ 4 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، یعنی آدھی التحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر پوری التحیات پڑھ کے سلام پھیرتے۔ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، جب نبی علیہ السلام تشہد بیٹھتے تھے نا، التحیات، یہ وہ کیفیت ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ وَكَانَ يَفْتَرِشُ، اور آپ پھیلاتے تھے اپنے رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، بائیں پاؤں کو، یعنی بائیں پاؤں کو پھیلا کر اس پر بیٹھ جاتے، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَىٰ، اور دایاں کھڑا کرتے، یعنی جب ہم بائیں کو پھیلائیں گے اور دائیں کو کھڑا کر کے بیٹھیں گے تو وہی کیفیت ہو جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور آپ منع کرتے تھے شیطان کی طرح چوکڑی مار کر بیٹھنے سے، یعنی شیطان کی طرح بیٹھنے سے یعنی چوکڑی مار کے بیٹھنا، تو یعنی نماز کے دوران یہ غلط بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی عذر ہے، مثلاً اس کے ٹخنے میں کوئی ایسی درد ہے
یا بعض دفعہ کوئی چوٹ ایسی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کرسی پر چڑھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ زمین پر ہی جیسے بھی ممکن ہوتا تھا پڑھ لیتے تھے، یعنی چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں یا ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ جائیں۔ البتہ اگر کسی کا زمین سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ نماز اگر بیٹھ کے بھی پڑھنی ہے تو زمین پر ہی بیٹھا جائے۔ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، اور آپ منع کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے بازو اس طرح آگے نکال کر بیٹھے جس طرح درندہ بازو پھیلا کر بیٹھتا ہے، یعنی درندوں کی طرح بازو پھیلا کر بیٹھنے سے منع کرتے تھے۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور آپ اپنی نماز کو سلام پھیرنے کے ساتھ ختم کرتے تھے۔ اخرجہ مسلم، اسے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، وَلَهُ عِلَّةٌ، اور اس کی سند میں علت ہے۔ تو یعنی نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے اور اختتام سلام پھیرنے سے کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نماز کے شروع میں اللہ اکبر کی بجائے کوئی اور لفظ پڑھ لیں یا ہم سلام پھیرنے کی بجائے کچھ اور کر لیں تو یہ غلط ہے۔ نماز کی ابتدا اللہ اکبر کے کلمے سے ہوگی اور اس کی انتہا سلام پھیرنے سے ہوگی، یعنی خدا نخواستہ اگر درمیان میں بھی انسان کو کوئی ایسی تکلیف پیش آ جائے، کوئی یا ضرورت پیش آ جائے، جس طرح بعض اوقات پیٹ خراب ہوتا ہے یا کوئی قے کی کیفیت ہو جاتی ہے یا کچھ اور اس طرح کا کسی بچے کا کوئی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دائیں بائیں سلام پھیر کے جا کے اپنا وہ کام جو انتہائی ضروری، جس میں جان کا خطرہ ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، بہت ہی اشد ضرورت ہے، تو پھر آ کر دوبارہ نماز کو شروع کر کے پڑھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔